ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی دنیا میں بھی ہم اپنی ٹیمز کو بھیجتے ہیں. سو ہمیں جوائن کیا ہے دیبا شہناز نے, ریسکیو آفیسر 1122 ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ پہلی فیمیل ممبر آف فرسٹ یونائٹڈ نیشن انسراج سرٹیفائڈ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی ممبر ہیں, جو کہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی خاتون ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کرنٹلی ورکنگ ایز ہیڈ کمیونٹی سیفٹی اینڈ چیف پبلک انفارمیشن آفیسر ان پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ. 18 سال سے زائد ان کا ایکسپیرینس ہے. کئی ہزار لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا ہے. ٹرکیا میں جو زلزلہ آیا تھا وہاں پر بھی یہ خود موجود تھیں, اور وہاں پر جا کر انہوں نے بہت سے لوگوں کی جانیں بچائیں, بہت سے لوگوں کو زندہ جو ہے وہ اس ملبے سے نکالا, اور ہم سب کا فخر ہیں, پاکستان کا فخر ہیں. ویلکم کرتے ہیں دیبا شہناز کو. دیبا, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ. سلام پاکستان, السلام علیکم تمام سننے والوں کو. بہت شکریہ. بھی جب میں آپ کا پروفائل پڑھ رہی تھی تو میں کہی تھی کہ ایسی کون کون سی باتیں ہیں جو میں آپ کے بارے میں بتاؤں, اور اتنا بڑا آپ کا ماشاءاللہ پروفائل ہے, اتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو جس طرح سے آج کا دن خاص طور پر اس پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے کہ ہم نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کے رسک کو کم کر سکیں. سو آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کس طریقے سے کسی بھی ڈیزاسٹر کو ہونے سے پہلے اس کا جو افیکٹ ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت امپورٹنٹ آج کا ایشو ہے جو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہے. اور اگر میں اپنی ادارے کی بات کروں, جو ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ, جو ڈپارٹمنٹ تو بعد میں بنا ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے نام سے, تو 2005 کا آپ زلزلہ اگر ریکال کریں تو اس وقت کوئی ایسی سروس نہیں تھی, ایسی جگہ نہیں تھی کہ لوگ آپ کو مدد کے لیے آئیں. اور پھر ہم بحیثیت پاکستانی ہم نے باہر سے ریکویسٹ کی, باہر سے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں آتی تھی, وہ مدد کرتی تھی, پھر ایڈ آتی تھی, پھر ایڈ سے ریہیبلیٹیشن اور ساری چیزیں شروع ہوئی. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنا ایسا میکنزم, انفراسٹرکچر یا اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو کہ وہ آپ کو ان کیس آف سچ ڈیزاسٹرز ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو پہلی چیز کہ جو ایمرجنسی سروسز کا قیام جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے جو زلزلہ 2005 میں آیا تھا. اور بلیو می کہ میں بھی اس وقت اسٹیٹ چینل کے ساتھ بڑے لیول پہ لوگوں کو کوآرڈینیٹ کری تھی, زلزلے کے جو کیمپس تھے اور ان کو ری یونائٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کری تھی. اور وہ ایک واحد چیز تھی جس نے میس کمیونیکیشن کی میری اسٹڈیز ہیں, میڈیا کی طرف میں نے جانا تھا, اور میں ڈائیورٹ ہو کے تو ایک ڈیزاسٹر جو ایک ڈفرینٹ فیلڈ تھی جس میں بہت زیادہ فزیکل فٹنس اور ٹریننگز اور چیزیں انوالو تھی. اور بڑی بات یہ بھی تھی کہ وہ میں اسلام آباد راولپنڈی سے تعلق تھا, اور یہاں پہ لاہور میں یہ سروس شروع ہوئی تھی. لاہور جو پنجاب کا دل ہے, اور دل سے نکلی ہوئی آج ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی سروسز کے لوگ موجود ہیں. تو جو ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ہے وہ اس کے لیے بنی, اس نے ہیومن ریسورس کو تیار کیا, اور یہ جو ہیومن ریسورس ہے 24,000 اس وقت پاکستان بھر میں تمام صوبوں میں کام کر رہا ہے. 16,000 اس میں سے اس میں پنجاب بھر میں ہمارے پاس ریسکیورز ہیں. اور وہ خالی ریسکیورز نہیں ہیں, ہر تحصیل لیول تک ریسکیو کا انفراسٹرکچر موجود ہے. یونین کونسل لیول تک ہمارے والنٹیئرز اس وقت تک موجود ہیں. اور اب ہم جو آپ نے پہلے انٹروڈکشن کرایا, میں تو فخر سمجھتی ہوں ہر پاکستانی کے لیے کہ اب ہمیں بڑے فخر سے یہ بتانا چاہیے کہ ہم دنیا کی اس صف اول ٹیموں میں ہمارا شمار ہے. ناٹ می اونلی, میں تو ایز فیمیل اس کا پرائڈ تو لوں گی, لیکن میری ٹیم جو ہے وہ جنوبی ایشیا کی پہلی ٹیم ہے جو ہماری ریسکیو کی, یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہ سب کی ٹیم ہے. کیونکہ جب کبھی انٹرنیشنلی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, ابھی بھی جب اس دن ہوا سنڈے ہمارا اسی میں گزرا کہ افغانستان سے پہلے الرٹ جاری ہوا, ہم نے پورا سنڈے اپنی اکیڈمی میں ساری چیزیں پیک کر کے اور ساری تیاری میں گزارا, پھر وہ اسٹینڈ ڈاؤن کیا گیا. تو آج ہم اس قابل ہیں کہ دوسرے ملکوں کو ہیلپ کر سکیں. دوسرے ملکوں میں ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں تیار ہیں اور ہم انہیں بھیج رہے ہیں. تو یہ کنڈیشن 2005 میں نہیں تھی. تو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری آج وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے جو کہ 2005 میں ڈیزاسٹر جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں اس حوالے سے نہیں تھی. اور یہ بہت بہترین بات ہے کہ ہم نے اتنے شارٹ سپین میں اتنی بہترین ٹیم تیار کی ہے کہ جو کہ انٹرنیشنلی جا کے کام کر رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ہم خود بہت ولنریبل ہیں, پاکستان بہت ولنریبل ہے ڈیزاسٹر کے حوالے سے, جو نیچرل ڈیزاسٹر یہاں تو ویسے ہیومن انڈیوس ڈیزاسٹر بھی یہاں بہت ہیں. لیکن میں پہلے اس حوالے سے بات کروں, آپ ریسنٹ فلڈ کی بات دیکھیں,
पंजाब में इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था, ये नहीं कि ये हमने किया था तो इसलिए ऑर्गेनाइज था, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, बोट्स हैं, वाटर रेस्क्यू टीम्स हैं, तो आप सोचें कि जहाँ पे थाउजेंड्स लोग फ्लड में मर जाया करते थे और जानवर मर जाया करते थे, अब पंजाब पूरे में 3,18,000 लोगों को बर वक्त एवैक्यूएशन की गई, उनको बर वक्त रेस्क्यू किया गया, और उनके एनिमल्स को भी, क्योंकि लोग अपने एनिमल्स को छोड़ के नहीं आते थे, वो उनका जरिया मुआश का वाहिद जरिया होता था ना, तो वो नहीं छोड़ते थे, तो हम बोट्स पे उन एनिमल्स को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं सेफ एरियाज़ में, जिसकी वजह से, और जो 22 डेथ्स हुई हैं पंजाब में, वो इस वजह से नहीं हुई है कि वो फ्लड में टाइमली उनको सर्विसेज नहीं मिली, कुछ लोग सेल्फी बना रहे, कुछ वहाँ पे दोबारा जाके देख रहे, कुछ अपना, तो उस केस में वो 22 डेथ्स इंक्लूड हो रही हैं कि उसी टाइम में जो हुई है हमने किया, अदरवाइज वो ऑपरेशन ना होने की वजह से वहाँ पे ऐसा कोई जगह नहीं थी। और ये आप बहुत अरसे से ट्रेंड देख रहे हैं कि फ्लड को बहुत अच्छे तरीके से भी मैनेज किया जाए, हालांकि ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कि में रेस्क्यू तो कर सकते हैं, लेकिन जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता होता, क्योंकि लोगों ने जो नेचुरल फ्लोज हैं वाटर के, वो कहीं कहीं अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उन्होंने इंक्रोचमेंट्स की होती हैं फ्लड बेड एरिया में, तो वो ना वहाँ पे उन्होंने बंद आर्टिफिशियल बांध के तो पानी का रुख मोड़ा होता है, तो जब नेचुरल चीज़ को आप छेड़ते हैं, कायनात की किसी भी कुदरती चीज़ को, आप दरख्तों को छेड़ें, ओजोन लेयर को देख लें, आप पानी के रास्तों को बंद करें, आप देख लें, तो नेचुरल हैबिटेट को जब आप टच करेंगे और उसको ख़राब करेंगे, वो आपको रिएक्ट करेगा, तो आएगा बिल्कुल। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आज आपके पास जो नेशनल अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है और इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ये वेल कोऑर्डिनेटेड हैं और अलर्ट जारी होता है बाकायदा। जो अर्ली वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में, आप अर्ली वार्निंग करें, आप लोगों को वेल अवेयर कर दें किस टाइम में आपको कितना पानी का रेला आ रहा है, आपने कहाँ जाना है, या आप अगर टाइमली उनको सेंसिटाइज कर लें कि अर्थक्वेक आने वाला है, या इस अरसे में ये एरिया है जो फॉल्ट लाइन के ऊपर है, यहाँ पे ज़लज़ले आएंगे, और फिर आप उसके मुताबिक वहाँ की कम्युनिटीज़ को ट्रेंड कर दें, वहाँ की टीमें बना दें। तो रेस्क्यू 1112 को जो क्रेडिट एक और जाता है वो ये है कि इन्होंने यूनियन काउंसिल लेवल पे वॉलंटियर्स की टीम्स भी बना दी हैं। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर्स ने जो एक विजन, हमारे फाउंडर डायरेक्टर जनरल हैं, उनके दिए हुए पे जिस तरह हमने काम किया है, आज हमें ना जब कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है तो बड़ी तसल्ली होती है। वो तसल्ली इसलिए होती है कि हमारी टीम्स जो पेड होती हैं, यानी जो हम इसके एम्प्लॉय हैं सर्विस के, वो तो हैं, लेकिन हमारे एक कॉल के ऊपर हमारे रेस्क्यू स्काउट्स भी वहाँ मौजूद होते हैं। और वो जो स्काउट, आप अपने एरिया में खुदा न खास्ता वहाँ कुछ होता है, हम आपको कॉल करते हैं कि आप इसमें ये चीज़ें साथ बताएं, कितने घर हैं, कितनी चीज़ें, तो जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लोकल बंदा दे सकता है, वो आपने हुकूमत की सतह पर जो भी डाटा कंपाइल होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो स्काउट्स के साथ एक ताल्लुक है, लेजोन है, और उसकी वजह से वो जो हेल्प आउट करते हैं, असिस्ट करते हैं ऑपरेशंस में, उस वजह से बड़ा फर्क पड़ता है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में अर्ली वार्निंग इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिस्पॉन्स बहुत बड़ी चीज़ है। आपने उसको मिटिगेट, प्रिपेयर्डनेस आपकी क्या है, लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस क्या है, शॉर्ट टर्म प्रिपेयर्डनेस क्या है, लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस क्या है, और उसके बाद आप उसको मिटिगेट कैसे करते हैं। और फिर मिटिगेट करने के बाद ये नहीं कि आपने अच्छा दिखाना है दुनिया को, आपने अच्छा करके दिखाना है, ताकि आपके लोग, आपकी जिंदगियां बचें, आपका माल बचे। और ये जो अल्लाह ताला ने आपको इतना ब्लेस्ड किया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज से, ये रिसोर्सेज हैं, ये पानी जो आता है जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते, फ्लड की सूरत इख्तियार करता है, ये एक्चुअली रिसोर्सेज है, इसको हम यूज करना चाहिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि हम रिपीटेडली जब फ्लड्स आ रहे होते हैं तो ये बात कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट्स को, ठीक है, डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर तो वो है, उसके रिस्पांस के लिए भी काम कर रहे हैं लोग, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए हवाले से भी काम हो रहे हैं, पर हम इस पानी को सेव क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों नहीं ऐसे डैम्स बना सकते कि जिससे ये नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत इख्तियार ही ना करे? सो जाहिर है कि जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं तो ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं। अच्छा, पंजाब में तो एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप मौजूद है, हमने देखा है कि KP में भी रेस्क्यू 1122 का एक सेटअप है, जाहिर है उतना बेहतरीन शायद नहीं है पर है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी मजीद कितना काम होने की ज़रूरत है मुख्तलिफ जो सूबे हैं हमारे वहाँ पर?
اس وقت ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ہی سارے صوبوں کو ٹریڈ کر رہی ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل لیول کے سیمولیٹرز ہیں نا، پانی کے حوالے سے ہو گیا، لیک ہے، آپ کے پول ہے جس کے اندر ساری ان کی ڈائیونگ سکلز اور باقی چیک ہوتی ہیں، ہائٹ ریسکیو کے لیے ٹاور ہے، تو وہ سیمولیٹرز دراصل لاہور میں ہیں، تو اس لیے جتنی بھی ایکسرسائز کو لیب اسٹرکچر ہے ایون کہ اس کے اندر سے بندے کیسے نکال لیں، تو وہ سب کی ٹریننگ یہاں پہ ہو رہی ہے. تو گلگت بلتستان میں شروع ہو گئی ہے، بلوچستان کے ہائی ویز پہ یہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس وقت. سندھ نے ریسنٹلی ریسکیو 1122 سٹارٹ کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو کے پی نے ماشاءاللہ سے اچھا کام کیا کہ انہوں نے تمام ضلعوں میں یہ سروس ریپلیکیٹ کر لی ہے اور اب ایک سٹیپ اہڈ وہ کمیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح سے جو سندھ ہے، سندھ میں ریسنٹلی سٹارٹ ہوئی ہے. جو بلوچستان ہے، بلوچستان اور سندھ میں تھوڑا سا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی وہ انیشیل سٹیج پہ ہیں. ایک تو وہاں پہ ساری جگہوں پہ انفراسٹرکچر ہونا، اور پھر کیونکہ ہر ایریا کا نا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے ریسکیو، وہاں پہ کس طرح کے آپریشنز آتے ہیں. جی بی نے ایون سروس سٹارٹ کر دی ہوئی ہے، تو تمام صوبوں میں اس وقت پریزنس ہے، بس اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے، باقی اضلاع تک پہنچانا ہے، ڈاؤن ٹیئر تک ان کا انفراسٹرکچر موجود ہو، دین وہ تمام ویل کوآرڈینیٹڈ ہو. ایمرجنسی سروس جہاں سے وہ ڈیفینیٹلی ایکسپرٹیز ہیں وہاں پہ آ کے جوائنٹ ایکسرسائزز کیا کریں. جس طرح سے یہ جو ہمارا یو این کا پلیٹ فارم ہے، اس میں آپ کو یہ بھی مبارکباد میں اس پلیٹ فارم سے دینا چاہوں گی، این ڈی ایم اے کو بھی دینا چاہوں گی، پاکستان بھر کے تمام سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کو بھی دینا چاہوں گی کہ ڈیو ٹو دس کلاسیفیکیشن جو کہ ایمرجنسی سروسز کی پاکستان ریسکیو ٹیم کو ملی تھی، اس وجہ سے اس سال جو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے، جو ایشیا پیسیفک کی چیئر ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ ہمیں مل رہی ہے پاکستان کو، اور اس میں ہم لیڈ کریں گے، اور مینس کہ پاکستان لیڈ کرے گا. اور یہ بیکاز آف دس کلاسیفیکیشن ہے کہ اگر آپ کی کلاسیفیکیشن نہ ہوتی تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنے پورے ریجن کو لے کے کیسے چلنا. دس از دی کلاسیفیکیشن جو کہ ٹیکنیکل ہے، اور اس انفارمیشن، اس ایکسپرٹی کی بیس پہ آپ نہ صرف اپنے صوبوں کو مزید کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں، لائٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ نیبرنگ خاص کر کے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، وہاں پہ کوئی سسٹم ایسا موجود نہیں ہے. ہم نے ریسنٹلی سری لنکا میں بھی جا کے ٹریننگز دی، ان کا سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے تاجکستان اور باقی جگہوں سے بھی ہمارے پاس اکیڈمی میں لوگ آئے جن کو ہم اس کے اوپر ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ہم ویلکم کہتے ہیں. تمام سیریا سے لوگ آئے، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو یہ جو اکیڈمی ہے یہ آپ سب کی اپنی اکیڈمی ہے، انٹرنیشنلی بھی ایون ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے جن کے پاس نہیں ہے کیپیسٹی، وہ آئیں، دیکھیں، یہاں سے ٹریننگ حاصل کریں، آپ ریپلیکیٹ کریں اور اس پورے ریجن کو ڈیزاسٹر فری بنائیں. ڈیزاسٹر فری بنانا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جس طرح سے ابھی بات کی گئی کہ بلوچستان اور سندھ، ابھی ہم نے جب دیکھا تھا کہ فلڈ آیا تھا تو یہ وہ علاقے تھے کہ جو کہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے، اور ان علاقوں میں اس سروس کو ریپلیکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنا جلدی یہ صوبے اس سروس کو اپنا سکیں اتنا بہتر ہوگا. پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ پر ہی جو ہماری ریسکیو 1122 ہے وہ بھی بہت ہی شاندار کام کر رہی ہے. اور جس طرح سے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ انٹرنیشنلی بھی جا کے ہم نے بہت کام کیا ہے، تو کچھ انٹرنیشنل ایکسپیرینس آپ نے گین کیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ ٹرکیا میں بھی آپ نے جا کے جو ایک رسپانس، ایمرجنسی رسپانس دیا، تو کس طرح سے پاکستان کی ایک جو ایک یہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بعد کی سچویشن ہوتی ہے اور باہر سچویشن ہے، اس میں ہینڈلنگ کتنی آسان ہے اور کتنی مشکل ہے؟ ترکیہ کا جو آپریشن تھا، پہلی بات تو ہمارے دل نا ترکیہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بیکاز ہماری ایک ایفیلیشن ہے ترکیہ کے ساتھ نا، تو انہوں نے بھی اتنا ہی وارم ویلکم کیا تھا ہمیں. جو اچھی جو چیزیں تھی وہ کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر اور ہر طرف بلڈنگ گری ہوئی ہے، اور کسی جگہ صرف ایک بندہ رہا ہوا ہے جو باہر سے ادھر کھڑا ہے کہ میرے اندر سے لوگوں کو یہاں سے نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن اتنے بڑے ڈیزاسٹر، اتنے بڑے ٹراما میں ہونے کے باوجود وہ لوگ اتنے ویلکمنگ تھے، اور وہ آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. زبان کا بیریئر تھا تو والنٹیئر لڑکیاں ایک شہر سے دوسرے شہر فلائٹ لے کے ایز والنٹیئر آپ کے ساتھ وہ ڈے نائٹ آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور ادھر کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ لڑکی جو ہے یہ یہاں سے یہاں جائے گی کیسے، مطلب وہ اتنا اچھا والنٹیئر کا نظام میں نے وہاں پہ دیکھا.
وہ اچھی اپنی پوسٹ پہ کسی پہ ہوں گی, کسی کمپنی کو رن کر رہی ہوں گی, وہ وکالت کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایز والنٹیئر رجسٹرڈ کرایا ہوا. جب ڈیزاسٹر آیا تو ہر بندہ وہاں پہ رش کر کے وہاں پہنچا آفات کے ساتھ, جیسے یہاں ایمرجنسی سروسز میں کنیکٹ ہو, اور وہاں پہنچ کے انہوں نے ہیلپ شروع کی, اپنے اداروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کی, یہ جگہ ادھر ہے, آپ ہمارے ساتھ ادھر آئیں, اور یہ بہت پازیٹیو چیز تھی. اور ویسے بھی وہ ایسی نیشن ہے جیسے کہ 2005 کے زلزلے میں نے کام کیا, تو ہمارے ہاں ہم لوگ پتہ نہیں ڈپرائیوڈ بہت ہیں, یا ہمیں ہمارا یقین تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں آفت آ گئی ہے تو جو کچھ اب نہیں ملنا اب ہمیں ہی ملے. وہاں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں آئی. میں نے بہت سے شو رومز دیکھے, بلڈنگز دیکھی جہاں پہ سب کچھ برانڈڈ نیو اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اور میں سوچ بھی نہیں سکتی پاکستان میں ہوتا تو وہ خالی ہو چکی ہوتی. سوری ٹو سے, اپنے ملک کو برا نہیں کہنا چاہیے, برا ہے بھی نہیں, لیکن ایک جو ہمارے اندر کی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنا چیزوں کو, تو وہ اتنا خوبصورت لگا کہ یار ان کا اتنا نقصان ہوا لیکن یہ چیزیں ساری بچی ہوئی ہیں. لیکن ایون دین ان کا کوئی گارڈ تک بھی یہاں نہیں رکا ہوا. تو یہ کیا ہے, یہ کیا نیشن ہے. پھر جو صوبے جو شہر بچے ہوئے تھے انہوں نے پورے آ کے فوڈ کے سٹالز لگائے, وہ آ کے جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان کو فری آف کاسٹ وہاں پہ ساری چیزیں اویلیبل کرے. کچھ جگہوں پہ نہیں بھی تھا, ہتائے وغیرہ میں وہاں پہ ساری چیزیں بہت ڈیفیکلٹ تھی, پانی وغیرہ چیزیں نہیں مل رہی تھی, لیکن چونکہ انٹرنیشنل ٹیمز جو جاتی ہیں وہ سیلف سفیشینٹ ہوتی ہیں, ہم اپنا فوڈ 2 ہفتے کا اپنا پانی چیزیں لے کر جاتے ہیں. لیکن جو ان لوگوں کا سسٹم تھا اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ٹیمز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, وہ بھی فنٹاسٹک تھا. تو میرے خیال میں قوم جو ہوتی ہے نا, وہ قوم کا جذبہ اس وقت نظر آیا, جو کہ یہاں پہ بھی آتا ہے ڈیزاسٹر کے بعد ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو حل کریں, اور امداد بھی اس وقت کرنا چاہتے ہیں, اور پیس ٹائم میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تیاری کرنی ہے. جو فرق یہاں پہ میں میڈم ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جس طرح نیچرل ہیزرڈس کی وجہ سے چیزیں آ رہی ہیں اور ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں, اور اس کی ہم نے ایک بات کی, وہاں پہ ہیومن انڈیوسڈ بھی ہیں. آپ کے یہ جو بڑے بڑے مالز بنتے ہیں اور پھر اس کے اندر سیفٹی اسٹینڈرڈز نہیں ہوتے, تو ریسکیو 1122 کو یہ بھی اعزاز ملنا چاہیے, حاصل ہے الحمدللہ, کہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ ہم 4,500 ایمرجنسی ڈیل کرتے ہیں پنجاب میں, اور اس میں ایک یہ بھی ہے جس میں فائرز لگتی ہیں اور آپ کا سامان جلتا ہے اور ساری چیزیں, اور اس چیز کو گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کمیونٹی سیفٹی ایکٹ پاس کیا جس کے تحت بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز بھی نوٹیفائڈ ہو چکے ہیں, اور اکارڈنگ نوٹیفیکیشن پہلے مختلف اتھارٹیز تھی انہوں نے ہی کرنا ہوتا تھا, اب یہ مینڈیٹ ہمیں بھی ملا اور ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ بلڈنگ سے ہر جو مال ہے, بڑی بلڈنگ ہے جو 50 فٹ سے اونچی ہے, اس کے اندر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کو ٹرین کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ دے شوڈ بی ایبل کہ انہوں نے سیفٹی کو ڈے ٹو ڈے انشور کریں, وہ ہیلپ کر سکیں کسی ادارے کے آنے سے پہلے, اور اس کے اندر سیفٹی کے وہ سٹینڈرڈز موجود ہوں جس کے تحت وہ اگر آگ لگتی ہے تو وہ بجھا سکیں. کوئی اور سیفٹی سے ریلیٹڈ سلپ ہو کے لوگ گر رہے ہیں, سٹیئرز زیادہ بنی ہوئی ہیں, ان تمام چیزوں کے اوپر وہ جو سیفٹی مینیجر ہے وہ اس کو اوپر ہم ٹریننگ دینے کے لیے ہم دے رہے ہیں تمام اضلاع میں, اور ایز پر ایکٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ پہلے کرتے ہیں. وی آر ناٹ دیئر کہ ہم صرف ڈرائیں کہ ہم نوٹسز ایشو کریں گے جلدی سے کرو, نو, وہ مینڈیٹ تو ہے ہی ہے, لیکن جو ہمارا جیسے ریسکیو نے اپنا کام شروع کیا, ہم مدد کے لیے آئے, ہم مدد کے لیے بنے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے 13 جو فائر فائٹرز تھے شہید ہوئے گکھڑ پلازا میں جس وقت آگ لگی تھی, اور ہم ان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے. ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, بلڈنگ آنر سے کرتے ہیں, تاجران سے کرتے ہیں, جنہوں نے اپنا بھی سارا اتنا بزنس اسٹیبلش کیا ہے, تھوڑی سی اور محنت کریں اور اس کے اندر سیفٹی سٹینڈرڈز کو انشور کریں, ٹیمز بنائیں. آپ کو فائدہ ہے, ہو سکتا ہے آپ کے کروڑوں کا فائدہ چھوٹی سی اماؤنٹ جو آپ خرچ کریں گے اس سے آپ سیو کر سکیں. دس از آلسو اے فارم آف رسک ریڈکشن. آپ اپنے ہو سکتا ہے سالوں میں نہ ہو, لیکن جب ایک دفعہ ہوگا تو آپ کا کتنا کا نقصان ہوگا یو ڈونٹ نو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. ایک تو کمیونٹی بلڈنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ کمیونٹی کے اندر یہ اویئرنیس ہو کہ اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں ہمارا امیڈیٹ رسپانس کیا ہونا چاہیے, ہم نے کس طرح سے آگے جا کے لوگوں کی مدد کرنی ہے, کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے. اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹلی ہماری جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم جو بلڈنگز بنا رہے ہیں اس میں جو سیفٹی انسٹرکشنز دی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے وہ ضرور انشور ہم کریں. اور ظاہر ہے فلاز ہمارے ملک میں بہت رہے ہیں,
ہمارے اداروں میں بھی رہے ہیں, لیکن اگر ادارے بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اداروں کے ساتھ مل کے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. تھوڑی بہت اگر ہماری اماؤنٹ اس پہ لگتی ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی آپ نے فلاز کی بات کی, میں یہ کہتی ہوں ہر ادارہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرے کہ ہمیں مانیٹر کریں, ہماری غلطیاں ہمیں بتائیں. اور ہم نے یہ کیا ہوا ہے, ہماری ہر جو ایمرجنسی سروس کوئی اویل کر رہا ہوتا ہے, کسی ایمرجنسی کال آتی ہے, اس کو تھرڈ پارٹی ایویلویٹ کر رہی ہے, اس بندے کو کال جاتی ہے کہ آپ سروسز سے سیٹسفائیڈ تھے نہیں تھے, اور ڈیلی ہم اپنی مانیٹرنگ کریں کہ ہمارا کون سا ڈسٹرکٹ کس لیول پہ آ رہا ہے. تو الحمدللہ کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ بیسٹ میں ہوتا, نہیں تو گڈ میں, گڈ سے نیچے ہم آنے نہیں دیتے. ہماری ڈیلی مانیٹرنگ اس طرح ہے. آج میں آپ سب کے لیے ایک اور نمبر یہاں پہ بتاتی چلوں کہ سٹیزن ہیں آپ یا ریسکیو سے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایمرجنسی سروسز آپ کو ایز پر سٹینڈرڈ نہیں مل رہی ہیں, آپ 1192 نمبر ہے, وہاں پہ کال کریں, اپنی کمپلینٹ باقاعدہ رجسٹرڈ کریں. وہ ہمارے سیکشن میں جو انفارمیشن کا ہے اس میں ہم اس کو پراپرلی ٹیک اپ کرتے ہیں, متعلقہ ڈسٹرکٹ کو اسی دن بھیجتے ہیں اور اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. دوسری بات کہ اگر آپ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں, کہ آپ بھی اپنے ایریا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ ریسکیو اسکاؤٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے آپ کو ریسکیو اسکاؤٹ رجسٹرڈ کریں. فری آف کاسٹ آن لائن کورسز ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا کورس ہے پاک لائف سیور پروگرام, جس کے اندر آپ سی پی آر اور بلیڈنگ کنٹرول کی ٹریننگ لیتے ہیں, جو انتہائی اہم ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ گھر میں اللہ نہ کرے آپ کے اپنے گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسی کوئی امیڈیٹ سروس کی ضرورت ہے کہ سی پی آر کرنی پڑ گئی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ سی پی آر کرتے کیسے ہیں. ایک اور چیز جو بچوں میں خاص طور پہ ہوتی ہے کہ بچے چوک کر جاتے ہیں, چوکنگ کو کیسے آپ نے خود سے روکنا ہے, یہ ساری ٹریننگز میرا خیال ہے ہم سب میں بیسک ٹریننگز ہونی چاہیے. ان ٹریننگز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور مزید ریسکیو 1122 کیا کر رہا ہے, کس طریقے سے ہم اس تمام تر جو معاملات ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے ملک میں, کس طرح سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 13 اکتوبر ہے آج, انٹرنیشنل ڈے فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن. بہت بہترین بات چل رہی ہے اس حوالے سے, کس طرح سے ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, پہلے سے پلاننگ کر کے, کمیونٹی بلڈنگ کر کے, ایسے اقدامات کر کے کہ ہمارے ملک میں نیچرل ڈیزاسٹرز کم آئیں, اور اگر آ جائیں تو اس کے بعد امیڈیٹ رسپانسز کیا ہونے چاہیے. پھر جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں جن کی بات ابھی ہم نے شروع کی تھی کہ آپ کے جو فائر الارمز نہیں ہوتے, سیفٹی میجرمنٹس نہیں ہوتی, بلڈنگز کلیپس کر جاتی ہیں, اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی اچھی بلڈنگز میں بھی دراڑیں آ جاتی ہیں. سو کیا کیا کمیاں ہم جب ایک بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں رکھتے ہیں, اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جاری ہیں. لیکن ابھی ایک بہت بہترین بات ہم نے شروع کی تھی کہ کس طرح سے ہم خود کو ایکوپ کر سکتے ہیں. ریسکیو 1122 کا ایک ایسا نیا اقدام ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو کمیونٹی لیول پر ایکوپ کر رہے ہیں, اسکاؤٹس بنا رہے ہیں, تاکہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی کمیونٹی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اس مسئلے کو خود سے حل کر سکیں. سو ابھی ہم اسکاؤٹس کی بات کر رہے تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ سی پی آر کی ٹریننگ جو ہے وہ انیشلی دی جاتی ہے, بچوں کے چوکنگ کے جیسے مسائل ہو جائیں ان کی ٹریننگز, تو وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ترقی یافتہ جتنے ممالک کی آپ بات کریں گے جہاں پہ ڈیزاسٹر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا کیوں اتنا آرگنائز رسپانس ہے, وہ تو اتنا وویلا نہیں مچاتے جتنا ہم کرتے ہیں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پہ انہوں نے گراس روٹ لیول پہ کمیونٹیز ٹرینڈ کی ہوئی ہیں. اور کمیونٹی یہ ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ڈیزاسٹر میں ذمہ دار ہم بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ ہماری حکومت یا ہمارے رسپونڈ کرنے والے ادارے ہیں. تو یہ اسی حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے ڈے 1 سے ہی ہم نے سٹارٹ کیا اور پھر اس پروگرام کو آرگنائز کیا, اسٹینڈائز کیا, اور اب جا کے اس لیول پہ پہنچے کہ ہم ریسکیو اسکاؤٹ کورس اسٹیبلش کر رہے ہیں. اچھا, ریسکیو اسکاؤٹ کورس میں اس سے پہلے ہم نے جب کووڈ نہیں آیا تھا تو ہم نے گراس روٹ لیول پہ کام کر کے ہر یونین کونسل میں 12 رکنی ٹیم بنائی تھی جسے ہم کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کہتے ہیں. اس وقت آن لائن ڈیٹا اور چیزوں کی اویلیبلٹی اور سسٹم نہیں ایگزسٹ کرتا تھا, ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی, آپ جا کے کروا سکتے تھے. کووڈ کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوئی. ان لوگوں کو ہم نے انٹرنیشنل کورس کے اوپر, ڈیزاسٹر رسپانس کے کورس کے اوپر ٹرین کرتے تھے. وہ ڈسٹرکٹ کی اور اس ایریا کی ٹیموں کے ساتھ لنک ہوتی تھی, وہ عام دنوں میں رسپانس کرتے تھے, وہ ٹریننگز دیتے تھے, اویئرنیس دیتے تھے. اور جب کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر خدا نخواستہ ایمرجنسی ان کے ایریا میں آتی تھی تو وہ پہلے ہوتے تھے کہ ریسکیو کو کال کرتے تھے اور بڑا ایک کوآرڈینیٹڈ سارا نظام تھا. کووڈ کے بعد یہ ریئلائز ہوا کہ بہت زیادہ ہیومن انٹریکشن جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا, تو جو تھیوریٹیکل پورشن ہے وہ ہم آن لائن لے کے آ جاتے ہیں.
फिर हमने ऑनलाइन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जिसमें अब हर सिटीज़न को ये एक्सेस है कि वो रेस्क्यू स्काउट कोर के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है. उसको वहीं पे रजिस्ट्रेशन के बाद बाकायदा कंटेंट मिलेगा. लेवल 1 का कोर्स है जो हर सिटीज़न के लिए मैं कहती हूँ ज़रूरी है. आप नहीं हमें टाइम दे सकते वॉलंटियर, तब भी ज़रूरी है क्योंकि आपके घर में भी इमरजेंसी हो सकती है. वो है कि आप पाक लाइफ सेवर को ज्वाइन करके लाइफ सेवर बने. किसी का दिल बंद हो गया है, किसी को इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, आपने फ़ौरन उसका दिल बहाल करना है, हार्ट अटैक हो गया, आपने उसके दिल बहाल करना है, तो आपको सीपीआर तो करना आना चाहिए. आपको सीपीआर प्रॉपर कैसे करते हैं, कितना करते हैं, ये आपको आता हो. और अगर ब्लीडिंग, आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप ब्लीडिंग अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप मीनवाइल इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाएंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, वो काम आएगी. अदरवाइज अगर एक बंदा खून उसका इतना ही बह चुका है और आपने कॉल किया और ट्रैफिक जैम और उसमें अगर वो भी लेट हो गए तो मेरा ख्याल है कि उसका कहीं ना कहीं गुनाह उस बंदे पे होगा जिस पे ये लाजिम था कि उसे कुछ ट्रेनिंग होती तो वो बंदा बचा सकते थे. जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया. दूसरा लेवल जब आप ये अचीव कर लेते हैं और आप समझते हैं आपके पास टाइम है और आप किसी अच्छे काम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप दूसरी ट्रेनिंग जो है उसके अंदर रेस्क्यू स्काउट की पूरी एक ट्रेनिंग है कम्युनिटी सेफ्टी के ऊपर. उसमें हेल्थ हाइजीन है, उसमें कैसे अपने झंडे की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे आपने वाटर को साफ़ करना है, साफ़ पानी, क्योंकि बहुत सी बीमारियां तो पानी की वजह से उसको साफ़ करने का तरीका क्या है. आपने ग्रीन पाकिस्तान बनाना है तो आप ना 25 दरख्त लगाएं, आप एक बंदे हैं तो आप उतना करें जितना आप कर सकते हैं. आप 1-2 लगाएं लेकिन उसकी फिर परवरिश करें ताकि उसका फ़ायदा आपकी नस्लों को. आप एक मूव शुरू होती है, एक जो हमारी ट्रेंड है ना, वो ये एक मूव शुरू होती है कि हमने ना पूरा पता नहीं आज ही सब कुछ ठीक कर देना और उस मूव में सारे उसी काम पे लग जाते हैं. लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि वो जो डेवलपमेंट हम कर रहे होते हैं वो कितनी सस्टेनेबल है? वो क्यों नहीं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करती? वो इसलिए नहीं करती कि हमारा फोकस भी वही फोटोग्राफी होती है, ये वो इवेंट होता है. अगर हम इसको सच्चे दिल से करें तो हम ये दर्द लेके करें, जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं इस तरह दरख्तों को पालना पड़ता है, पौधों को पालना पड़ता है. चीज है कि अगर आपने दरख्त लगाया है तो प्लीज उसका ख्याल तो करें. ये ना हो कि एक हफ्ते या महीने के बाद वो दरख्त कहीं टूट के गिरा हुआ हो और आपको पता ही ना हो कि मैंने एक दरख्त लगाया था. सेकंड कोर्स है रेस्क्यू स्काउट का, इसमें ये सारी चीजें जब वो मॉड्यूल पास कर लेते तो उनको एक मैसेज आता है कि आप नियरेस्ट रेस्क्यू स्टेशन पे विजिट करें, आपको हैंड्स ऑन स्किल सिखाई जाएंगी. अच्छा. तो जितनी भी 10 दिन में हम 2-2 घंटे उनके लिए रखें, अगर वो 3 दिन इकट्ठा आना चाहते हैं तो सुबह से शाम तक क्लास हमारे ओपन है. तहसील लेवल तक हमारे स्टेशन ओपन है अपनी कम्युनिटी के लिए. हम वो ट्रेंड करते हैं और उसके बाद उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी इशू होता है. तो ये एक वो सिलसिला है जिसमें आपको पे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप अपने एरिए से, अपने मुल्क से, अपनी नेशन से, अपने घर से, अपने आप से, मैं कहती हूँ कि आपको इमरजेंसी होती है ना तो आपको नहीं समझ आती कि आपने क्या करना. अगर आप अपने आप से मुखलिस हैं तो आप जहाँ पे ना इतना कुछ आजकल सोशल मीडिया दिखा रहा होता है कि मैं तो कहती हूँ हमारी नेशन बहुत क्रिएटिव है, उसमें ऐसी ऐसी वो मीम्स बनाते हैं और चीजें करते हैं, तो व्हाई नॉट कि आप पहले अपने आप को सेफ तो करें ना. तो आप अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका एक छोटा सा कॉन्शियस कदम जो होता है ना वो शायद कितनी जिंदगियां बचा. अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अचानक हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए ना तो हाथ पैर फूल जाते हैं, समझ नहीं आती कि पहला काम क्या करना है. सो अगर आप थोड़े से भी स्किल्ड होंगे और आपकी एक छोटी सी ट्रेनिंग होगी तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है. गॉड फॉरबिड अगर कोई हार्ट अटैक हो जाता है, आपको पता होगा मैंने सीपीआर करनी है, इससे शायद मैं किसी को बचा सकूं. एंड मीनवाइल आप इमरजेंसी में फॉरेन रेस्क्यू टीम्स को कॉल करेंगे और वो आप तक पहुंच जाएंगी. या आपने एक्सीडेंट की बात, बिल्कुल यही आपने सही बात की. ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करें, आप रेस्क्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. हम आपको ऑफर करते हैं, हम अपनी गाड़ियां आपको देते हैं, अपना स्टाफ आपके साथ अटैच करते हैं. और उसके बाद लेवल 3 है जिसमें आपने अपनी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का मेंबर बनना है. इफ यू हैव टाइम. हम बाउंड नहीं करते क्योंकि हम पे नहीं करते, हम आपको सिविलाइज्ड सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरफ लेके जाते हैं. हम अपनी तमाम जितनी भी एक्सपर्टीज हैं और जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं आपके डिस्पोजल पे इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप अपने एरिया के लिए काम करना चाहते हैं. उसके लिए हम एक और इंटरनेशनल कोर्स कराते हैं, दैट इज कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स, जिसके मुताबिक आप फ्लड को भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, शैलो वाटर क्रॉसिंग से भी आप गुजर सकते हैं, आप फायर को भी कर सकते हैं, आप मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट होता है वहाँ ट्रियाज कर सकते हैं. तो और आप मजीद स्किल्ड लेवल्स हैं.
تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس لیول پہ ہم کو جوائن کرنا چاہتے. ہم آپ کو کمپیل نہیں کرتے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سے بھی آپ کا ملک سوال کرتا ہے کہ آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اٹس ناٹ آلویز دا گورنمنٹ اونلی, اٹس ناٹ آلویز دا پیپل اونلی, دس از دی کمبائن ایفرٹ. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہو یا ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ ہو, یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ پالیسیز سے شروع ہو کر آپ کی کمیونٹیز تک کنیکٹڈ ہے. اور یہ کوئی ٹیئر مس ہوگا تو وہ فلور رہے گا. اس لیے آپ اپنے حصے کا کام کریں. آپ کو دیکھ کے ہم نے جب سروس بنائی تھی تو کسی نے سوچا تھا کہ پورے پاکستان جنوبی ایشیا کی پہلی سروس ہوگی. ہاں, یہاں مجھے یاد آ گیا, کل ہماری سروس کے 19 سال پورے ہو رہے ہیں جو انسانی خدمت کے ہیں. تو میں آج میرے اتنے اچھے چینل پہ یہ بات چیت چل رہی ہے, تو آئی وانٹیڈ ٹو وش آل پائنیئرز اینڈ اسپیشلی آل ریسکیورز, ایون کہ جو سب سے چھوٹے اسکیل کا اور سب سے بڑے, ڈیفینیٹلی فاؤنڈر ڈائریکٹر جنرل اینڈ آل ٹیم, کہ آپ کو ہیپی برتھ ڈے ریسکیو کی, ہیپی اینیورسری. اور یقیناً مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ واقعی انسانی خدمت ہے اور اس کا اجر مجھے کسی اور جگہ ضرور ملنا ہے. یہ وہ کام ہے جس کا اجر مجھے پورا یقین ہے کہ کسی اور جگہ ضرور ملنا ہے. اور مجھے اس وقت بھی یقین آ گیا تھا جس وقت میری حج کے لیے بیلٹنگ ہو رہی تھی اور میرا نام آ گیا, اور میں اتنی حیران ہوئی تھی کہ میرا نام آ گیا حج کے لیے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستانی ٹیمز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ جا کے ریسکیو کر رہی ہیں. ترکیہ کی تو ہم نے بات کی تھی, حج کے دوران بھی پاکستان کی ٹیمز جو ہیں وہ ایمرجنسی رسپانس کے لیے پہنچتی ہیں. اور جس طرح سے آپ اور حج مشن میں جس وقت سلیکشن ہوئی, ہمارے جو 15 سے 18 لوگ جو سلیکٹ ہوئے اور وہ گئے, اور انہوں نے, چونکہ یہ سپر فزیکلی فٹ بھی ہوتے ہیں, ہر مہینے ان کی ہوتی ہے, اور وہاں پہ کنٹینیوس کوئی چھٹی کوئی آف نہیں ہوتا, کام کرنا پڑتا ہے, چاہے بلڈنگز میں کریں, مینا میں کریں, آپ کو ہر جگہ پہ وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ مجھے اس سروس کی وجہ سے, سروس کی ساری اکنالجمنٹ, مجھے بہت سے ایوارڈز ملے ہیں, گورنمنٹ نے مجھے ہمیشہ بہت رسپیکٹ دی ہے, ISPR نے دی ہے, میں گریٹفل ہوں اپنے کنٹری کی, اپنے ڈپارٹمنٹ کی اور سارے لوگوں کی. لیکن جو سب سے بڑی بلیسنگ میں سمجھتی ہوں, میں جو سب سے بڑی بلیسنگ سمجھتی ہوں جو مجھے ملی, وہ ظاہری بات ہے سروس کا کوٹا تھا جس پہ میری بیلٹنگ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور بلانا تھا, اور کسی اور طریقے سے بلاتے تو انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں رب کے گھر کے سامنے کھڑی ہو کے, اور میں نے مطلب میں نے دیکھا اور سرو کیا, اللہ کے مہمانوں کو سرو کیا جو بڑے ریسکیو کے لیے, میں کہتی ہوں بہت شکریہ آپ یہاں پر آئیں. آپ نے ہمیں بہت اچھی چیزیں بتائیں, اور سب سے امپورٹنٹلی ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم کمیونٹی بلڈنگ کر کے کسی بھی ڈیزاسٹر میں رسپونڈ کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم ایک نئے گیسٹ جوائن کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے.